السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فہم قرآن کلاس کا 5واں لیکچر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو سبق پہلے پڑھے ہیں اس کو میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ اسم کی پہچان یہ ہے جس لفظ کے شروع میں ال ہو وہ اسم ہوتا ہے، یا جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الکتاب اور کتابن۔ کتابن بھی اسم ہے، الکتاب بھی اسم ہے، جس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں وہ اسم ہوتا ہے، یا جس کے شروع میں ال آ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ پھر ہم نے پڑھا تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات جو ہے وہ اسم ہے جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا محض ذاتی نام ہو، جیسے کتابن، کالمن وغیرہ۔ اور آپ اسے ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا اسم جو سامنے آنے سے ہمارے ذہن میں اس کی ایک شکل بھی بن جائے، اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ اور اسم صفت ایسا کلمہ ہے جو کسی کی اچھائی یا برائی یعنی صفت بیان کر رہا ہو، جیسے عابدن عبادت کرنے والا، صابرن صبر کرنے والا۔ پھر ہم نے پڑھا یہ ایک اسم ہے کتابن۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کتابن جنس میں کیا ہے، عدد میں کیا ہے، وسعت میں کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ اور اس میں سے ہم نے جنس کا سبق پڑھا ہے۔ جنس کہتے ہیں اسم کے متعلق یہ جاننا کہ مذکر ہے کہ مؤنث۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر جو ہے اس کی پہچان کی کوئی علامت نہیں ہے، مؤنث کی پہچان کی چند علامات ہیں۔ اگر ہمیں مؤنث کی پہچان ہو جائے تو وہ باقی الفاظ مذکر ہوں گے۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جو جاندار اشیاء میں سے جو مؤنث اشیاء ہیں وہ مؤنث حقیقی کہلائیں گی، جیسے امن، اور یہ ہر زبان میں نام سامنے آنے سے ہی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ امن اختن بہن، اور بنتن بیٹی، ناقتن اونٹنی، اور بقرتن گائے۔ اور مؤنث غیر حقیقی بے جان اشیاء میں بھی نر اور مادے کا تصور موجود ہوتا ہے۔ جو غیر حقیقی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ مؤنث قیاسی جو ہے یہ اس کی 3 علامتیں ہیں، جن 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت جس لفظ میں پائی جائے گی وہ مؤنث کہلائے گا۔ گول تا، جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث ہوگا، جیسے شجرۃ۔ اور دوسری پہچان یہ ہے جس لفظ کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے کبریٰ، صغریٰ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ بھی مؤنث ہوں گے۔ اور تیسری پہچان جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ ہو، یہ الف پر مد اور آگے حمزہ، جیسے بیضاء، صفراء۔ اور میں نے بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ الف ممدودہ سے پہلے کم از کم 3 حرف ہوں گے تو وہ مؤنث ہوگا۔ یہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت جس لفظ میں پائی جائے گی وہ مؤنث قیاسی ہوگا۔ اور مؤنث سمائی وہ الفاظ، سمائی کا لفظ سماعت سے نکلا ہے، مؤنث سمائی وہ الفاظ ہیں جن میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت تو نہیں پائی جاتی، لیکن عرب کے لوگ انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں میں نے یہ تمام جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھ دیے تھے۔ شمسن سورج کو کہتے ہیں، ارضن زمین کو کہتے ہیں، سماعن آسمان۔ اور یہ سارے الفاظ آپ پچھلے لیکچر میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں وہ بھی مؤنث سمائی ہوتے ہیں، یدن، عین وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی مؤنث سمائی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلا حصہ پڑھیں گے، عدد۔ عدد عدد جو ہے، اس عدد سے مراد یہ ہے کہ اسم کے بارے میں
یہ جاننا کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ عدد اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اردو میں اور انگریزی میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ اصول نہیں ہے۔ عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور تثنیہ 2 کو کہتے ہیں اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ واحد ایک اور تثنیہ 2 اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جو ایک کی تعداد کو ظاہر کرے واحد کہلائے گا، جیسے کتاب، قلم، بلد، کلمۃ، شجرۃ، جنۃ، طفل، عابد۔ ایسا کلمہ جو ایک کی تعداد کو ظاہر کرے وہ واحد کہلاتا ہے، اور تثنیہ ایسا کلمہ جو 2 کی تعداد کو ظاہر کرے وہ تثنیہ کہلاتا ہے، اور واحد سے ہی تثنیہ بنتا ہے، اور تثنیہ بنانا نہایت ہی آسان ہے۔ یہ جو واحد اسم ہے اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں الف جو ہے اپنے سے پہلے زبر کو پسند کرتا ہے اور یہاں زبر آ جائے گی، کتابانی 2 کتابیں، کتابن ایک کتاب اور کتابانی 2 کتابیں۔ یہ دیکھیں جی، کتابانی 2 کتابیں، واحد اسم کوئی بھی ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے آخر میں الف نون لگا دیں اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ قلم سے کیا بنے گا؟ قلمانی۔ یہ دیکھیں بہت ہی آسان، قلم ایک قلم اور قلمانی 2 قلم، اور بالادن ایک شہر، بالادن کا معنی ہے شہر، اور بالادانی کیا معنی ہوگا؟ 2 شہر، اور کلماتن ایک کلمہ اور کلماتانی 2 کلمات۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی آخری حدیث، کلماتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ ثقیلتانی فی المیزان، دونوں کلمات میزان میں ترازو میں بڑے وزنی ہیں، باری ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور وہ 2 کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلماتانی شجرۃ ایک درخت اور 2 درخت کیا ہوگا؟ شجرتانی، اور جنۃ ایک باغ اور جنتانی کیا معنی ہوگا؟ 2 باغ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ طفل ایک بچہ اور طفلانی 2 بچے، اور عابد ایک عبادت کرنے والا اور عابدانی 2 عبادت کرنے والے۔ تو یہ دیکھیں یہ شجرۃ، جنۃ، کلمۃ یہ مؤنث الفاظ ہیں، ان کے آخر میں بھی الف نون کا اضافہ کیا گیا ہے، اور مذکر الفاظ کے آخر میں بھی الف نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو واحد اسم سے تثنیہ بنانا نہایت ہی آسان ہے۔ واحد اسم کے آخر میں چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اس کے آخر میں الف نون لگا دیں اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ اور جمع ایسا کلمہ جو 3 یا 3 سے زیادہ کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ جمع کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔